ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ٹائم نکالنا، ہماری دعوت پر لبے کہا۔ جناب محترم ملک سعید اختر نورانی صاحب، رہنما جمعیت علماء پاکستان، حضرت علامہ حافظ عبدالعزیز قادری محمودی زید مجدہ، اور جناب محترم حافظ علی شیر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب محترم حسن عقیل ڈگری سے وہ بھی تشریف لائے۔ جناب محترم حافظ عبدالستار سولنگی یہ بھی قافلے کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب محترم رجب علی صاحب، حضرت علامہ صدام حسین گشکوری صاحب، اسی طرح دیگر علماء کرام، جتنے بھی مہمانان گرامی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے، یقیناً مجھے پتہ ہو یا نہ ہو، کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس نبی پر میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کو پتہ ہے کہ میرے شان میں ہونے والی تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں میرے کون سے عاشق آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً جس کی خاطر آپ آئے ہوئے ہیں انہیں سب پتہ ہے۔ اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو فرماتے ہیں تو دل باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ علامہ قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ ان کی روح ہے۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی زبیر احمد ہزاروی زید مجدہ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، تھکے تو نہیں آپ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام، واجب القدر پیر طریقت حضرت پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ، حضرت علامہ مولانا مشتاق نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر مرکزی جماعت اہل سنت میر پور خاص، حضرت علامہ مولانا خادم حسین نعیمی صاحب، حضرت علامہ پروفیسر حبیب اللہ نعیمی صاحب، اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے روح روا مجاہد اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مفتی تنویر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے تمام رفقا، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ اعظام، پنڈال میں موجود بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مرکزی جماعت اہل سنت جھڈو شہر کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت کانفرنس اس مقام پر منعقد ہو رہی ہے۔ میں مرکزی جماعت اہل سنت کے تمام ذمہ داران کو، غلامان مصطفیٰ کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد کرنے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نسل در نسل آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیرا دینے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات محترم، مجھ سے قبل کثیر تعداد میں علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت خطابات ارشاد فرمائے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جن کا آج خصوصی خطاب ہے، حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا عقیدہ ختم نبوت کا جو اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں یہ اعزاز اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ سرکار کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز دیا کہ سارے نبیوں کے بعد جو آخری نبی آیا، جو مرتبے کے لحاظ سے بھی، عظمت کے لحاظ سے بھی، رفعت کے لحاظ سے بھی، شان کے لحاظ سے بھی، ہر حوالے سے بلند و اعلیٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر یہ اعزاز بھی عطا فرما دیا۔ اے پیارے محبوب، تخلیق میں آپ سب سے پہلے ہیں اور بعثت میں نے سب نبیوں کے بعد میں آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا، تخلیق میں کائنات میں سب سے پہلے ہے، اور نبیوں میں دنیا میں آنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے آخری میں بھیجا ہے۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، سب نبیوں اور رسولوں نے اپنے اپنے امتیوں کو اللہ کے پیارے محبوب کی آمد کی خوشخبریاں سنائی، ان کو بتایا ہمارے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام زمین میں محمد ہوگا اور آسمانوں میں اس کا نام محمد ہوگا۔ حضرات محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو عظمتوں کے حوالے سے، رفعتوں کے حوالے سے، شان کے حوالے سے ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، حضرات محترم وہ پیارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کا ہم گناہگاروں کو امتی بنایا ہے، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا، یہ انداز ہمیں خود سرکار نے سکھایا ہے، صحابہ نے سکھایا ہے، تابعین نے سکھایا ہے، تبع تابعین نے سکھایا ہے، علماء امت نے سکھایا ہے، اور یہ سلسلہ جو صحابہ سے شروع ہوا، الحمدللہ 1450 سال کا عرصہ بیت گیا، آج بھی روئے زمین پر جہاں ایک طرف حضور کی ختم نبوت کے منکر حضور کی ختم نبوت پر حملہ کر رہے، تو دوسری طرف میدان عمل میں یہ علماء، یہ مشائخ نکل کر ایک طرف ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کے ایمان کو بھی محفوظ بنا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے کون کام کر رہا ہے؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آج پاکستان کے بڑے شہر دور کی بات، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ اور کراچی دور کی بات، میں سندھ کے اس چھوٹے سے ایک شہر جھٹو کی بات کرتا ہوں۔ کیا ختم نبوت کا نعرہ، کیا ختم نبوت کی عظمت کی بات یہاں کسی نے نہیں کی؟ حضرات محترم، جب سے اسلام کا پیغام اس سرزمین پر پہنچا ہے، ختم نبوت کی حفاظت کا کام بھی اسی دن سے شروع ہو گیا ہے۔ آج سے تقریباً 28 سال پہلے جب میں بہت چھوٹا تھا، اپنے والد گرامی کے ساتھ اس جھٹو شہر میں آیا تھا، اس وقت ایک بزرگ اس شہر میں رہتے تھے جن کا نام عبدالحفیظ تھا، جو عقیدہ ختم نبوت پر کام کر رہے تھے۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے والد گرامی کو اور دیگر ان کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ میں نے سنا ہے کہ جھٹو شہر کے اندر عبدالحفیظ نامی ایک شخص ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہے،
تصنیفی کام بھی کر رہا ہے، تحریری کام بھی کر رہا ہے، قادیانیوں کا مقابلہ بھی کر رہا ہے. جائیے آپ جا کر ان سے ملاقات کیجئے. حضرات محترم، ختم نبوت کا کام آج سے 28 سال پہلے بھی یہاں ہو رہا تھا، 50 سال پہلے بھی ہو رہا تھا، 100 سال پہلے بھی ہو رہا تھا. جب سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس سرزمین پر آئے ہیں اسی دن سے ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پیرا دیتے رہیں گے. ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور ختم نبوت کو کمزور کرنے والی جتنی قوتیں ہیں، چاہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے میں تھی، جو اسود عنسی کے نام سے تھی، مسیلمہ کذاب کے نام سے تھی، یا آج اس زمانے کے اندر، اس صدی کے اندر مرزا غلام قادیانی کی صورت میں ہو، جب جب منکرین ختم نبوت نے سر اٹھایا ہے، الحمدللہ غلامان مصطفیٰ نے، فدایان ختم نبوت نے ان کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں نکل کر ان کا مقابلہ کیا ہے. حضرات محترم، ختم نبوت پر پیرا دینا، ختم نبوت کی حفاظت کرنا، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا. بولو سبحان اللہ. سب سے بڑے محافظان ختم نبوت صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہے، پھر تبع تابعین ہے، علماء امت ہے. علماء اگر اس روئے زمین پر نہ ہوتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہزاروں کا مجمع جھڈو شہر کے اندر کلمہ پڑھنے والے مسلمان، قرآن پڑھنے والے، آج ذکر الہی کرنے والے، مجھے بتاؤ اسلام ان کو کس نے سکھایا؟ نماز ان کو کس نے سکھائی؟ میلاد کا درس ان کو کس نے دیا؟ 11ویں شریف، قرآن کی عظمت، سرکار کی عظمت کا درس کس نے دیا؟ یہی وہ مساجد ہے، یہی وہ مدارس ہے جن میں پڑھنے والے طلبہ آج کا طالب علم ہے، کل کا دین کا محافظ بھی ہے اور مجاہد بھی ہے. آج کی حکومت یہ بتانا چاہتی ہے کہ مدارس سے دہشت گردی ہو رہی ہے، مساجد سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں وہ مدرسہ صفا جس کی بنیاد آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ نے مدینہ المنورہ میں رکھی. بولو سبحان اللہ. وہ مدرسہ صفا جس میں پڑھنے والے ابو بکر صدیق، جس میں پڑھنے والے فاروق اعظم، جس میں پڑھنے والے عثمان غنی، علی المرتضی، عبد الرحمن ابن عوف، ابو ہریرہ، یہ وہ صحابہ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدرسہ صفا میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. حدیث کا مفہوم سمجھنے کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا تھا. حضرات محترم، وہ مدرسہ صفا میں پڑھنے والے طالب علم جو مدرسے میں پڑھ رہے تھے، اور جب سن 2 ہجری کے اندر بدر کے میدان میں اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ سجی، مدرسہ صفا کے وہ طالب علم جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے تھے، وہ بدر کے میدان میں پہلی صفوں میں نظر آ رہے تھے. آج بھی یہ مدارس، یہ مساجد اسلام کے قلعے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ان مدارس کی آواز کو، مساجد کی آواز کو نہیں دبا سکتی. 1450 سال میں نہ جانے کتنے اسلام کو مٹانے والے آئے، وہ خود مٹ گئے، مگر اسلام تب بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. کہاں گیا اسلام کا مخالف، دین اکبری کا نام لینے والا، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو بادشاہ وقت سمجھتا تھا؟ مدرسے میں پڑھانے والا وہ مولوی جس کا نام مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی تھا، اس مجدد الفسانی نے اپنے درسگاہ کو چھوڑا، اپنے مسجد کے مصلی کو چھوڑا، ممبر کو چھوڑا، اور اکبر کے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل کر آ گیا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ آج دنیا کے اندر 2/3 مسلمان ان کے مقلد ہیں. آپ کو پتا ہے امام اعظم کا وصال کیسے ہوا؟ آپ کی شہادت جیل میں ہوئی ہے. امام اعظم کا وصال جیل میں ہوا ہے. کیا امام اعظم نے کوئی جرم کیا تھا؟ نہیں. حاکم وقت زانی اور شرابی اور فاسق فاجر تھا،
اور حاکم وقت نے کہا امام اعظم میں آپ کو سرکاری قاضی بنانا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں اسلام کا قاضی ہوں، سرکار کا قاضی نہیں ہوں. جب حکومت وقت بادشاہ وقت کی پیشکش ٹھکرا دی، جیل میں ڈال دیا گیا. کئی سال تک جیل میں زندگی گزاری، مگر بادشاہ وقت کی پیشکش کو جوتی کی ڈاک پر رکھا اور آپ کا جنازہ جیل سے اٹھایا گیا. ہمارے بزرگوں نے بادشاہوں کو بھی ان کی کاڑی آنکھ کو ان کے سر آنکھ سے منہ سے کھینچ دیا، مگر اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. آج بھی یہ علماء جن کی زندگیاں ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہے، الحمدللہ ہماری خون کا آخری قطرہ بھی حضور کی ناموس کے لیے، اسلام کے ناموس کے لیے قربان ہو جائے گا. ہم قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی کے سپاہی ہیں. ہم قبلہ جان اہل سنت، پہچان اہل سنت، مفتی اعظم سندھ مفتی محمد جان نعیمی مجددی دامت برکاتہ العالیہ کے قدموں کے مطابق چلنے والے ہیں. کراچی سے لے کر کے پی کے کشمیر تک اگر کوئی اسلام کے خلاف آواز بلند کرے گا، واللہ ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں. انشاءاللہ اس گستاخ کی زبان کو گدی سے کھینچ کے باہر نکال دیں گے. ہم نے جن بزرگوں کی صحبت پائی ہے، ان بزرگوں نے زمانے کے ہر ظالم کا مقابلہ کیا ہے. ہم کوئی فارمی مجاہد نہیں ہے، ہم کسی کے پھونک مارنے سے مجاہد نہیں بنے. اس ملک کے اندر اگر کوئی نظام چلے گا تو وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ چلے گا. اس لیے کہ یہ ملک نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے. اس ملک کا وجود کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. 20 لاکھ مسلمانوں نے جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں قادیانی کو کھلی چھیڑ دی جائے، یہاں پر غیر مسلموں کے حقوق کے نام پر اسلام کو دبایا جائے. پاکستان کی سرزمین اسلام کے نفاذ کے لیے بنی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہم اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ اسلام کو یہاں نافذ ہوتا ہوا دیکھیں گے. وہ دن آئے گا. افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے نظریات کو چھوڑ دیا، افکار کو چھوڑ دیا، اور جب چھوڑا تو پھر ناکامیاں ہماری مقدر بن گئی. ہمارا قد اگر آج کھڑا ہے تو ہمارے قد کو ان بزرگوں نے اپنی زندگیوں کا خون پسینہ دے کر یہ تناور درخت بنایا ہے. آج اگر ہم کہیں کھڑے ہو کر قادیانیت مرد آباد کے نعرہ لگا رہے ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں کا احسان ہے کہ ہر پاکستان کے چوک پر کھڑے ہو کر زندہ دل بن کر دلیری کے ساتھ قادیانیت مرد آباد کا نعرہ لگ رہا ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیا ہوتا، آج کوئی مسلمان قادیانیوں کو کافر نہیں کہہ سکتا تھا. ہم حکومت وقت کو بتانا چاہتے ہیں قادیانی پاکستان میں سرکاری طور پر کافر ہے، آئینی طور پر کافر ہے، شرعی طور پر کافر ہے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں 73 کے آئین کے مطابق جو پابندیاں قادیانیوں ملعونوں پر ہے، مرتدوں پر ہے، ان کو فی الفور نافذ کیا جائے. ہم سندھ کے کسی چپے میں قادیانیوں کو کھلے عام دندناتے نہیں دیکھ سکتے. ہم ان کو برات دینے والی تقریریں نہیں سن سکتے. ہم ان کو کھلی چھیڑ جھوٹ دینے کی اجازت نہیں دیں گے. تم یہ نہیں سمجھنا کہ تم نے اگر علماء کو ڈرا دیا، تم نے علماء کو FIR کے نام پر، قانون کے نام پر ڈرا دیا. میں واللہ باللہ تاللہ کہتا ہوں، علامہ شاہ احمد نورانی ہو، علامہ ابوالحسنات احمد قادری ہو، علامہ عبدالحامد بدایونی ہو، شیخ الاسلام علامہ خواجہ قمر الدین سیالوی ہو، مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی ہو، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہے، مقدمات کا بھی سامنا کیا ہے، مگر سینہ سپر ہو کر اسلام کا دفاع کرتے رہے ہیں. ہم دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، ہم نہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. بحمد تعالی شہر کراچی کے اندر ختم نبوت پر وہ کام ہم نے بزرگوں کی قیادت میں کیا ہے. الحمدللہ جہاں کھڑے تھے وہاں آج بھی کھڑے ہیں. سنیو ہمارے اکابرین علامہ شاہ احمد نورانی، وہ سبحان اللہ. علامہ نورانی کے احسانات اگر یہاں گنوائے جائیں تو باقاعدہ فجر کی نماز ہو جائے گی. ان کے احسانات کو ہم ختم نہیں کر سکتے. لیکن افسوس یا رسول اللہ کہنے والوں نے
آج علامہ شاہ احمد نورانی کی خدمات کو بلا دیا. آج بھی اگر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی کوشش کرنا چاہتے ہو، ان بزرگوں کا نام لوگے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. حضرات محترم، مرکزی جماعت اہل سنت الحمدللہ ہر میدان میں کھڑی ہے. اس جھڈو شہر کے اندر، ڈگری شہر کے اندر، میرپور خاص کے اندر، حیدرآباد کے اندر کئی مرتبہ خود قائد اہل سنت تشریف لے کر آئے. وہ بدین کے اندر، جاتی کے اندر کئی کانفرنسیں کی اور قادیانیوں کو للکارا. آج بھی قادیانیوں کو ہم وہی پیغام دے رہے، تم یہ نہ سمجھتا کہ علامہ نورانی کا وصال ہو گیا ہے. الحمدللہ آج مرکزی جماعت کا ہر کارکن علامہ نورانی بن کر میدان عمل میں کھڑا ہے اور تمہارا مقابلہ کر رہا ہے. کوئی بھی حکومت آئے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے قائد نے جنرل یحییٰ کا بھی مقابلہ کیا، جنرل ضیاء الحق کا بھی مقابلہ کیا، جنرل مشرف کا بھی مقابلہ کیا، مگر ختم نبوت اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. ہم بھی الحمدللہ موجود ہیں، حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قادیانیوں کا تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کام کیا کرنا ہے؟ کام کیا کرنا ہے؟ گلی گلی میں خاتم النبیین مدارس قائم کیے جائیں. اپنے محلے کے ہر مین چوک کو، ہر مین چوراہے کو ختم نبوت کے نام سے منسوب کیا جائے. اپنے گلی محلے میں جتنی کانفرنسیں میلاد کی 11ویں کی ہوتی ہے، ہر کانفرنس، ہر جلسے کو ختم نبوت کے ساتھ منسوب کیا جائے. اپنے بچوں کو قاعدہ قرآن پڑھاؤ، نازلہ قرآن پڑھاؤ. حافظ صاحب سے کہو کہ جہاں قرآن سکھا رہے ہو وہاں عقیدہ ختم نبوت کی بھی تعلیم دو، تاکہ ہمارے بچے کل کو ختم نبوت کے محافظ بن سکیں. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور مرکزی جماعت اہل سنت جھڈو کی تنظیم کو، بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی تنویر نقشبندی صاحب کو اللہ تعالی دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا